السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے 3 تصویریں، ایک عید کارڈ اور کچھ شاعری۔ پہلی تصویر ہفتہ 10 دن پہلے نظر سے گزری، جو زندگی بھر بھلائی نہیں جا سکے گی۔ یہ لاہور کے کسی کمرشل ایریا کی تصویر تھی جو ایک سے زیادہ اخبارات میں شائع ہوئی۔ اس میں ایک بچہ کسی کھڑی موٹر سائیکل کے ساتھ ٹیک لگائے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ سر رکھے گہری نیند سو رہا ہے، جس سے آپ اس کی عمر اور قد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تصویر اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچہ کس قسم کی مزدوری کی تھکن سے چور ہو کر کھڑا کھڑا سو رہا ہے۔ سر اس نے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ رکھا۔ شاید یہ بچہ موٹر سائیکل صاف کرتے کرتے سو گیا ہو، کیونکہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، یہ تو پھر موٹر سائیکل ہے۔ پھر میں نے سوچا یہ بچہ روزے سے ہوگا یا مسلسل روزے کا شکار ہوگا۔ اس نے سحری پہ کیا کھایا ہوگا اور افطار کیسے کرے گا؟ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور یہ اس گہری نیند سے بیدار کیسے ہوا ہوگا؟ وہ خود بخود جاگ اٹھا ہوگا یا موٹر سائیکل کے مالک نے اسے جگایا ہوگا؟ اور اگر مالک نے جگایا ہوگا تو کیسے جگایا ہوگا؟ اور پھر جاگ جانے کے بعد یہ بچہ کدھر جائے گا اور کیا کرے گا؟ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کبھی اسکول جا سکے گا یا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ میں کیا، پورا پاکستان بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب چلتے ہیں دوسری تصویر کی طرف۔ دوسری تصویر پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر کی ہے، جس میں وہ کچرا بھرے 2 عدد پلاسٹک بیگز لیے کھڑے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اپنے ٹویٹ میں ہم پاکستانیوں کو یاد دلایا کہ صفائی نصف ایمان ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار لکھا تھا کہ ہم لوگوں نے صفائی نصف ایمان ہے کو ہاتھ کی صفائی سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہر آدمی دوسرے کو ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے۔ پوری قوم کا ہاتھ ایک دوسرے کی جیب میں ہے۔ میرے نزدیک برطانوی ہائی کمشنر کی یہ ٹویٹ ہمارے اجتماعی چہرے پر کسی زناٹے دار تھپڑ سے کم نہیں، لیکن ظاہر ہے اگر یہ چہرہ ہی سن ہو چکا ہے تو ایک تھپڑ کیا، تھپڑوں کی برسات بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تیسری تصویر پڑوسی ملک بھارت کی ریاست آسام سے ایک ماں بیٹے کی تصویر ہے۔ بیٹے کا نام جو اردو اخبارات میں رپورٹ ہوا وہ ہے اکھل گگوئی، جس نے جیل میں ہوتے ہوئے بطور آزاد امیدوار اپنی بوڑھی ماں کی مدد سے اپنی انتخابی مہم چلائی اور نریندر مودی صاحب کی پارٹی
بی جے پی کے امیدوار کو شرمناک شکست سے دوچار کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے امیدوار کے حق میں جلسے کیے، مہم چلائی، لیکن مودی اور مہم ہار گئے، ممتا جیت گئی۔ مالی طور پہ کمزور لیکن پرعزم اکھل گگوئی 2019 سے جیل میں ہے۔ اس نوجوان کو شہریت کے متنازع بل کے خلاف عوامی رائے کو ہموار اور بیدار کرنے کے جرم میں جیل کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس کی 85 سالہ والدہ نے حکمران جماعت کو خاک چٹا کر پورے خطے کے خاک نشینوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ عام آدمی چاہے تو مچھر کی طرح نمرود کی ناک میں گھس کر بھی اسے سبق سکھا سکتا ہے۔ اس سے ہندوستان کے لوگوں میں شعور کی موجودگی کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ انتہا پسندی کا جو جال اس ملک میں بچھایا گیا، عوام کی اکثریت اس جال سے محفوظ ہے۔ اب چلتے ہیں ایک عید کارڈ کی طرف جو لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا کی طرف سے موصول ہوا۔ میرے قارئین اور ناظرین دونوں جانتے ہیں کہ مجھے کرکٹ سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن عاطف رانا مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کارڈ کے ساتھ چاکلیٹ اور ایک شوق سی ٹی شرٹ بھی تھی، جس کے فرنٹ پر لاہور قلندرز اور پیچھے میرا نام لکھا تھا۔ چاکلیٹ عاطف کی طرح لذیذ، لیکن ٹی شرٹ بہت شوق تھی۔ ایسے تیز رنگ تو میں نے جوانی میں نہ پہنے، بڑھاپے میں کیسے پہن لوں؟ لیکن اس پورے پیکج میں سب سے خوبصورت چیز عید کارڈ تھا۔ میرا دل کھل اٹھا کیونکہ مدت ہوئی عید کارڈز کا تو کلچر ہی ختم ہو چکا، جسے عاطف رانا نے پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے برس سے میں بھی دوست احباب کو خصوصی طور پہ پرنٹ کروا کے عید کارڈز بھیجوں گا تاکہ یہ روایت چلتی رہے۔ اور آخر پہ ڈاکٹر طاہر مسعود کی نثری نظم، صرف چند لائنیں۔ کبھی گلاب یا موتیا کے پھولوں کو سونگھتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا پھولوں میں یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تھینک یو۔